الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ لقمان چل رہی تھی اور اس کی 33 آیات مکمل ہو گئی تھیں، اور اس سے آگے جو آیات تھیں ان کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ یہود یا کفار و مشرکین نبی کریم کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے 5 سوالات کیے تھے جن کے جواب میں یہ آیات نازل ہوئی تھیں، اور کہا جاتا ہے کہ حارث بن عمر ایک شخص تھا جس نے خاص طور پہ یہ 5 سوال کیے تھے۔ اس نے پہلا سوال یہ کیا کہ یہ بتائیے کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ دوسرا سوال کیا کہ میں نے کچھ فصل بوئی ہے، بتائیے کہ بارش کب نازل ہوگی۔ میری زوجہ حاملہ ہے، بتائیے اس کے پیٹ میں لڑکا ہے کہ لڑکی۔ مجھے جو کل گزر گیا وہ تو سب معلوم ہے کہ میرے ساتھ کیا کیا ہوا، آئندہ جو کل آ رہا ہے اس میں میرے ساتھ کیا ہوگا یہ بتائیے، اور مجھے یہ تو پتہ ہے کہ میں کہاں پیدا ہوا، میں مروں گا کس مقام پہ یہ بتائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سکوت فرمایا اور اللہ کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئیں۔ تو ان آیات کو پہلے دیکھ لیتے ہیں اور پھر یہ انشاءاللہ عرض کریں گے کہ نبی کریم کا سکوت کم علمی کی وجہ سے نہیں تھا کہ آپ کو علم نہیں تھا، بلکہ اس میں دوسری حکمت الہیہ پوشیدہ تھی۔ تو ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہی قیامت کا علم ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہ بارش برساتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہ جانتا ہے جو ماؤں کے رحموں میں ہے، پیٹوں میں ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور نہیں جانتی کوئی جان مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا کہ وہ کل کیا کمائے گی، یعنی کل کیا کیا کام کرے گی اس کو نہیں پتہ۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ، اور نہیں جانتی کوئی جان بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ کہ کون سی زمین میں وہ مرے گی۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، خبر دینے والا ہے۔ تو 5 چیزوں کا ذکر ہوا وہ حارث بن عمر کے جواب میں۔ اس میں معاذ اللہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم نہیں تھا تو آپ اپنی کم علمی کی وجہ سے خاموش ہوئے، بلکہ اگر ایسا ہوتا تو کفار مذاق اڑاتے کہ دیکھا ان کو تو آیا نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے گویا کہ ان باتوں کو اپنے ساتھ خاص فرما کے اشارہ فرما دیا کہ ان کو جواب دینے کی حاجت نہیں ہے، یہ بے وقوف قسم کے لوگ ہیں، ان کو جواب دے بھی دیا جائے تب بھی یہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے۔ تو ان میں سے بعض چیزیں تو اللہ کے رازوں میں سے ہیں، جیسے قیامت کا علم، اور اس پہ بہت سے مفسرین متفق ہیں کہ نبی کریم کو بھی یہ علم دیا گیا تھا لیکن اس کے اظہار کی اجازت نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم نے قیامت کی بے شمار نشانیاں بیان فرما دی، حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا کہ جمعے کا روز ہوگا، 10 محرم الحرام ہوگا، دن تک بتا دیا۔ جمعے کا روز 10 اور تاریخ بتا دی ہے، صرف ایک مخصوص سن نہیں بتایا نبی کریم نے، وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، تو کم علمی کی وجہ سے نہیں ہے۔ اور اس پر تھوڑا سا توجہ فرمائیے گا۔ پہلی بات تو قیامت کا جیسے آپ کو بتایا کہ نبی کریم نے جب تمام چیزوں کی قیامت کی نشانیاں تک بتا دیں، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے بعد کے احوال بتا دیے کہ میدان محشر میں کیا ہوگا، جنت میں کیا کیا ہوگا، دوزخ میں کیا کیا ہوگا، حتیٰ کہ ارشاد فرمایا کہ میں اس آخری جنتی کو بھی جانتا ہوں جو دوزخ سے نکالا جائے گا اور اسے داخل جنت کیا جائے گا۔ یہاں تک جب نبی کریم جانتے ہیں تو درمیان میں قائم ہونے والی قیامت کو کیوں نہیں جانیں گے؟ یہ اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ آپ کو اس کے اظہار کی اجازت نہیں تھی۔ بارش نازل فرمانے کے بارے میں مراد یہ ہے آگے جو چیزیں ہیں کہ اللہ کے بتائے بغیر کوئی نہیں جان سکتا ہے۔ اب اللہ کا بتانا 2 طرح، یا تو براہ راست وہ وحی نازل فرمائے نبیوں پر اور اس طرح بتا دے، یا کسی ولی کے دل میں الہام فرمائے وہ بتا دے، یا پھر اللہ تعالیٰ ایسے آلات ایجاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جن آلات کے استعمال سے آپ یہ چیزیں جان سکیں۔ یہ بھی اللہ کا کمال ہے، وہ ہمارا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں ایسے ایسے آلات ایجاد ہو گئے ہیں کہ ان کے استعمال کر کے محکمہ موسمیات والے جان لیتے ہیں کہ کل کتنے بجے بارش ہوگی، اور ان کی پیشن گوئیاں اکثر درست ہو جاتی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض وقت غلط بھی ہو جاتی ہیں، بولتے ہیں کل موسلا دھار بارش ہوگی، دھوپ نکل آتی ہے، کبھی کہتے ہیں کل مطلع صاف ہوگا اور بارش شروع ہو جاتی ہے، غلطی بھی ہو جاتی ہے، لیکن ان کی اطلاعات درست بھی ہوتی ہیں۔ حتیٰ کہ اگر آپ کسانوں سے معلوم کریں گے تو یہ بھی کائنات کی گردش کو دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ کل بارش ہوگی کہ نہیں ہوگی، لیکن کیا ہے کوئی اندازہ ہے۔ تو مراد یہی ہے یہاں پہ کہنے کی کہ کوئی بھی شخص بغیر اللہ کے بتائے بارش کے بارے میں نہیں بتا سکتا، اور یا پھر 100% درست نہیں بتا سکتا، وہ یقینی نہیں ہوگا، ظنی ہوگا۔
تو یقین یہ اس پہ کسی کا کوئی انکار نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اس معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی معاذ اللہ کم علمی کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ دیکھو یہ اللہ کو معلوم ہے دوسروں کو معلوم نہیں، یہ تو عام مخلوق بتا رہی ہے۔ حتیٰ کہ پرندے تک جب بارش ہونے لگتی ہے اس سے پہلے بے چینی کا اظہار کر کے ظاہر کر دیتے ہیں کہ ان قریب بارش ہونے والی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایسی نشانیاں قائم فرما دی ہیں جن سے بارش کے ہونے کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہ جانتا ہے جو ماؤں کے رحموں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے نہیں جانتے، مراد وہی ہے کہ بغیر اللہ کی عطا کے کوئی نہیں جانے گا، یا اگر کوئی جانتا ہے تو ظنی طور پہ جانے گا، یقینی طور پر نہیں جانے گا، یعنی اللہ کی عطا سے ہی ظنی طور پہ جانے گا، یقینی طور پہ نہیں۔ ہاں نبی جو ہیں وہ اللہ کے بتانے سے یقینی طور پہ ہی جانتے ہیں۔ آج الٹرا ساؤنڈ کی ایجاد نے ان تمام اعتراض کرنے والوں کے منہ بند کر دیے جو نبی کریم پر یہ اعتراض کرتے تھے کہ آپ کو تو یہ علم ہی نہیں دیا گیا کہ ماؤں کے پیٹ میں کیا ہے۔ ایک عام ڈاکٹر الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے یہ بتا دیتی ہے کہ پیٹ میں لڑکا ہے کہ لڑکی، کس پوزیشن میں ہے، سب سامنے آ جاتا ہے، تو یہ زبانیں خاموش ہو گئی، بند ہو گئیں۔ اور جو علماء محققین مفسرین جن پر خاص اللہ کی رحمتوں کا نزول تھا، جنہوں نے اس دور میں جب یہ چیزیں ایجاد بھی نہیں ہوئی تھی نبی کریم کے لیے ماؤں کے پیٹوں میں موجود چیزوں کے علم کا دعویٰ کیا تھا، آج وہ سائنس صحیح ثابت کر رہی ہے۔ سائنس کی ایجادات نے ان تمام لوگوں کے منہوں کو بند کر دیا ہے۔ خود آپ قرآن میں دیکھیے کہ آپ بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ بشارت نہیں دی گئی تھی کہ آپ کے بطن سے ایک لڑکا عیسیٰ پیدا ہوگا؟ قرآن میں موجود ہے۔ یقینی سی بات ہے آپ سب کو جانتے ہیں، تو بتائیے کیا ان فرشتوں کو پہلے پتہ نہیں تھا کہ بی بی مریم کے شکم میں رحم میں کون ہوگا؟ انہیں پتہ تھا لڑکا ہوگا، اس کا نام عیسیٰ ہوگا، وہ نبی ہوگا، یہ اللہ کی عطا سے معلوم تھا نا۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں بس ماؤں کے رحموں کا علم اللہ کے ساتھ خاص ہے، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو ثابت ہی نہیں ہو سکتا ہے، تو یہ تو خود قرآن کہہ رہا ہے۔ خود ابراہیم علیہ السلام نے اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی خبر دی تھی۔ اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہونے لگا تو آپ نے اپنی زوجہ کے بارے میں بتا دیا تھا کہ وہ حاملہ ہیں اور ان کے پیٹ میں لڑکی ہے، اسے بھی وراثت میں سے حصہ دینا۔ تو یہ بے شمار اس پر دلائل موجود ہیں۔ لہذا یہ خیال کرنا کہ شاید ماں کے پیٹ میں جو کچھ موجود ہے کوئی بتا ہی نہیں سکتا، ہمارے نبی نہیں بتا سکتے، اللہ کے ساتھ یہ علم خاص ہے۔ اللہ کے ساتھ اگر خاص مانیں تو اس میں فرق کرنا پڑے گا کہ اس کو ذاتی طور پہ معلوم ہے، کسی نے نہیں بتایا، لیکن مخلوق کے لیے اس کو تسلیم کیا جا سکتا ہے اللہ کی عطا سے، کہ اللہ تعالیٰ اس پر مطلع فرماتا ہے، اطلاع دیتا ہے۔ اللہ کی عطا سے ہم جان سکتے ہیں کہ ماؤں کے پیٹ میں کیا ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی جان یہ نہیں جان سکتی کہ کل وہ کیا کیا کمائے گی، کیا کرے گی۔ یہاں پہ دیکھیں تدری کا لفظ ہے، درایت سے نکلا ہے۔ درایت کا مطلب ہوتا ہے اندازہ کر کے کسی چیز کو معلوم کرنا۔ عربی کے الفاظ بہت ضروری ہوتے ہیں کہ ان کے لغوی معانی کا بھی آدمی اہتمام کرے اور ان پہ توجہ کرے۔ تدری کا لفظ ہے، درایت سے نکلا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے اندازے سے کسی چیز کو جان لینا۔ لہذا اللہ تعالیٰ یہاں نفی فرما رہا ہے کہ کوئی جان اندازے کر کے یہ نہیں بتا سکتی کل وہ کیا کیا کرے گی، یعنی اگر آپ کریں گی بھی تو اندازہ غلط ہو سکتا ہے، ظنی طور پہ بتا سکتے ہیں، یقینی طور پہ کوئی بھی نہیں بتا سکتا۔ اٹکل تو لگا سکتے ہیں ہم، لیکن حقیقی چیز نہیں بتا سکتے، وہ اللہ ہی جانتا ہے کل کیا ہوگا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کل کا علم بھی دیا گیا۔ یہ بھی غلط ہے مقولہ جس نے بھی کہا کہ نبی کریم کو تو کل کا علم نہیں تھا، دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا، غلط ہے۔ نبی کریم نے قیامت تک کے احوال بتا دیے۔ آپ سب ماشاءاللہ یہ بات جانتے ہیں، قبر کے احوال بتا دیے کہ اس بخاری کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا ان 2 قبر والوں پہ عذاب ہو رہا ہے، اور کوئی بڑی وجہ سے نہیں، ایک پر تو اس وجہ سے کہ وہ غیبت کیا کرتا تھا، دوسرے پر اس وجہ سے کہ وہ پیشاب میں احتیاط نہیں کرتا تھا۔ اب دیکھیے نگاہ مصطفیٰ دیکھیے، نہ صرف عذاب کو ملاحظہ فرما رہے ہیں بلکہ اس بات کی خبر بھی دے رہے ہیں کہ ان دونوں نے کیا 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 تھا۔ تو آپ کہیں گے چلیں تو ماضی کی بات ہے، مستقبل لے لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیشن گوئیاں فرمائیں، ملکوں کے فتح ہونے کی پیشن گوئیاں، قیامت کے قرب کی نشانیاں بیان فرمائیں، حتیٰ کہ قیامت کے احوال بیان فرمائے۔ کیا یہ آئندہ آنے والے دنوں کی خبر نہیں ہے؟ یقینی سی بات ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان تمام کاموں کی خبر ہے اللہ کی عطا سے۔ یہاں جو انکار کیا جا رہا ہے وہ ہے کہ ذاتی طور پہ کوئی نہیں جان سکتا، اللہ کی عطا سے جان سکتا ہے، یا اگر کوئی قیاس آرائی کرنا بھی چاہے گا تو یقینی طور پہ نہیں جان سکتا، یقینی علم اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔
اور وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور نہیں جانتی کوئی جان کہ کس زمین میں وہ فوت ہوگی۔ تو اس لیے یہ بھی وہی ساری بات ہے کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں انہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ کہاں مریں گے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے، وہ اسے کل پھانسی چڑھانی ہے، تو لازم بات ہے کہ اس کو یہ تو علم ہے کہ کل مجھے پھانسی چڑھائی جائے گی، میں یہیں پہ مروں گا۔ تو اس میں کون سی حیرت انگیز بات ہوئی؟ مراد یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یقینی طور پہ جانتا ہے کل کیا ہوگا، اسے کسی کے اطلاع پانے کی ضرورت نہیں، اور ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتانے کے محتاج ہیں، اس کی طرف سے اطلاع کے محتاج ہیں، اور یا پھر ہم اندازہ کر سکتے ہیں جو غلط بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن نبیوں کی دی ہوئی خبر یہ بالکل حق ہوتی ہے، اور نبی بتا سکتے ہیں کہ کون کہاں فوت ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ بخاری اٹھا کر دیکھیے، غزوہ بدر ہونے لگا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پہلے اپنی لکڑی سے میدان بدر میں نشان بنا کے بتایا تھا کہ یہاں یہاں فلاں فلاں مرے گا، حتیٰ کہ نشان لگائے، یہاں پہ وہ فلاں کافر مرے گا، یہاں یہ فلاں کافر مرے گا، یہاں یہ فلاں کافر مرے گا۔ اور وہ راوی کہتے ہیں کہ خدا کی قسم کہ اگلے دن جب معرکہ ہوا تو جہاں نبی کریم نے ارشاد فرمایا تھا ایک کافر وہاں سے 1 انچ بھی نہیں ہٹا تھا، اسی مقام پر آ کے وہ مرا۔ تو یہ بتائیے کل کی خبر نہیں دی کیا نبی کریم نے کہ کل کون کہاں مرے گا؟ تو اس لیے ان سے مراد وہی ہے کہ بغیر اللہ کی عطا کے کوئی نہیں جان سکتا، بعطائے الہی جاننے کا انکار اس میں نہیں ہے، لہٰذا اس میں کمال مصطفیٰ کا کوئی انکار کا پہلو نہیں ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، اور آخری لفظ میں تو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی کمال کی بات بیان فرمائی۔ تمام قرآن کمال ہے، لیکن اس میں موضوع کے اعتبار سے کتنے پیارا ربط ہے۔ ان اللہ علیم، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا، خبیر، ہاں وہ خبر دینے والا ہے، وہ جس کو خبر دے دیتا ہے وہ بھی جان جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں واضح طور پہ موجود ہے کہ تم غیب کو نہیں جانتے، ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کو غیب بتانے کے لیے چن لیتا ہے یا غیب دینے کے لیے چن لیتا ہے، اور وہ غیوب کی باتیں پھر لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ان چیزوں کا علم اگر حاصل ہو جائے تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ اس میں جو انکار ہے وہ صرف اس بات کا ہے کہ کوئی اللہ کی اطلاع کے بغیر ان چیزوں پر مطلع نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہاں تک سورہ لقمان کا اختتام ہوا۔ اب آگے سورہ سجدہ شروع ہو رہی ہے۔ یہ بھی الحمدللہ مکی صورتوں میں سے ہے، اور اس میں تقریباً 30 آیات ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ مکی صورتوں میں تمام وہ تقریباً مضامین ہوتے ہیں جن کا تعلق توحید سے ہوتا ہے، رسالت سے ہوتا ہے، آخرت میں اٹھنے کے بارے میں ہوتا ہے، خاص طور پہ مضامین بیان کیے جاتے ہیں۔ اور مکی صورتیں کنہیں کہتے ہیں بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہجرت سے پہلے جو آیات یا صورتیں نازل ہوئیں انہیں مکی آیات یا مکی صورتیں کہتے ہیں، اور جو صورتیں آیتیں ہجرت نبوی کے بعد نازل ہوئی عموماً جمہور اسی پر متفق ہیں کہ انہیں مدنی آیات یا مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ تو آج ہم سورہ سجدہ کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے اللہ اس کی مراد بہتر جانتا ہے۔ تنزیل الکتابی، کتاب کا نازل فرمانا، کتاب سے مراد قرآن ہے، قرآن کا نازل کرنا، لا ریب فیہ من رب العالمین، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ عالمین کے پالنے والے کی طرف سے ہے، یعنی قرآن کا نازل کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یہ رد ہے ان کفار کا جو یہ معاذ اللہ کہا کرتے تھے کہ قرآن تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے لکھ لیا ہے، اور بعض یہ بھی مقولہ گزر چکا ہے، بعض کافری کہتے تھے کہ یہ اصل میں اہل کتاب کے پاس جاتے ہیں اور ان سے گٹھ جوڑ کر کے اور یہ اس طرح لے آتے ہیں۔ اللہ نے اس کا انکار فرمایا، ام یقولون افتراہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بنایا ہوا ہے، آپ نے اس کو گھڑ لیا ہے؟ بل هو الحق من ربک، بلکہ یہ تو حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، لتنذر قوما ما اتاہم من نذیر من قبلک، تاکہ آپ اس قرآن سے ڈرائیں اس قوم کو کہ نہیں آیا کوئی ڈرانے والا ان لوگوں کے پاس آپ سے پہلے، لعلہم یہتدون، تاکہ یہ ہدایت پا جائیں۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک طویل عرصہ گزر گیا تھا جس میں سلسلہ آمد نبی منقطع نظر آتا ہے۔ اس زمانے میں لوگ دین فطرت پر تھے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر چل رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نزول کا ایک مقصد یہ بیان فرمایا،
اس کو نازل کرنے کا مقصد یہ بیان فرمایا کہ حبیب ہم نے اس کو اس لیے نازل کیا تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جس کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا، یعنی بہت طویل عرصے تک یہ فیض نبوت سے محروم ہیں، اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فیض جاری و ساری ہے، لیکن براہ راست نبی سے یہ ہم کلامی کا شرف انہوں نے حاصل نہیں کیا، ہدایت حاصل کرنے کا شرف حاصل نہیں کیا، تو آپ ان کو ڈرائیں۔ تو انشاءاللہ اس پر ہمارا سلسلہ کلام جاری رہے گا اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔